اب آپ کو ایک اور بڑی خبر دے رہے ہیں۔ مدثر حسین کی رپورٹ کے مطابق MPA PP 40 منڈی بہاؤالدین زرناب طارق محمود صاحب کی پنجاب اسمبلی میں لا اینڈ آرڈر پر ضلع منڈی بہاؤالدین کے حالات ایوان کے سامنے رکھے اور خواتین کے ساتھ ہونے والے ظلم پر ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ زرناب شیر منڈی بہاؤالدین سے منتخب MPA ہیں۔ پہلی دفعہ کسی MPA نے کھل کر اپنے ضلع کی لا اینڈ آرڈر کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر بات کی ہے۔ منڈی بہاؤالدین قتل و غارت میں پنجاب کے ٹاپ لسٹ پر موجود ہیں، جہاں پر خاندانی ترین دشمنیوں پر قتل و غارت عام ہے۔ مزید چلتے ہیں صوبائی اسمبلی۔ صحیح بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، پاکستان کے دیگر صوبوں کے بعد اب پنجاب بھی محفوظ نہیں، مگر یہاں میں اپنے ضلع منڈی بہاؤالدین کے حالات معزز ایوان کے سامنے رکھوں گی۔ میرے ضلع منڈی بہاؤالدین میں امن و امان کی انتہائی مخدوش حالت چلی آ رہی ہے۔ بندوق کلچر عام ہے جس کی کوئی روک تھام نہ ہے۔ قتل و غارت، منشیات فروشی، چوری و ڈکیتی جیسی سنگین وارداتیں روزانہ کا معمول ہے۔ تھانوں میں بے گناہ لوگوں پر تشدد عام ہے۔ ہمارے الیکشن کمپین میں تحصیل پھالیا کے تھانہ پاڑیا والی میں چک جانوں کے رہائشی پارٹی کے بزرگ رہنما چچا احمد خان کو بے گناہ گرفتار کیا گیا۔ ان پر کسی قسم کی کوئی FIR نہیں تھی اور سیاسی وابستگی تبدیل کروانے کے لیے اس قدر تشدد کیا گیا کہ ان کی جان چلی گئی۔ عوامی پریشر اور ہمارے پارٹی کے MNA اور MPA نے تقریباً 700 لوگوں کے ساتھ دھرنا دیا، جس کی وجہ سے 63/24 قتل کی FIR درج کی گئی۔ آج تک ایک بھی ملزم گرفتار نہیں کیا گیا۔ میں IG پنجاب اور حکومت سے مطالبہ کرتی ہوں کہ DPO منڈی بہاؤالدین اور ذمہ داران کے خلاف فوری کارروائی کی جائے اور DPO سمیت تمام ملزمان کو قانون کی گرفت میں لایا جائے اور فوری گرفتار کیا جائے۔ جناب اسپیکر، میرے ضلع میں 11 تھانے ہیں، مگر پچھلے ایک سال سے 800 سے زائد افراد دشمنی کی بھینٹ چڑھے یا ڈکیتی کی وارداتوں میں قتل کر دیے گئے، جس کی بڑی وجہ سفارشی کلچر اور رشوت ستانی ہے۔ جناب اسپیکر، رشوت اس قدر عام ہے کہ آپ کو جائز مقدمات میں بھی اس کا سامنا ہے، حتیٰ کہ قتل کے مقدمات میں تفتیشی افسران سمیت مقدمہ کے تمام متعلقہ افسران رشوت کھاتے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ دونوں فریقین سے کھاتے ہیں، ایک کو گناہگار کرنے کے اور دوسرے کو بے گناہ کرنے کے۔ ناقص تفتیش اور رشوت ستانی کی وجہ سے جب گناہگار مقدموں سے باعزت بری ہو جاتے ہیں تو مقتول پارٹی مجبوراً بدلہ لیتی ہے۔ سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے اور آج میرا ضلع دشمنی کا گڑھ بن چکا ہے۔ آج بھی ضلع میں زیادہ تر تھانوں میں سب انسپیکٹرز SHOs لگائے گئے ہیں تاکہ من مرضی کی جا سکے، جو کہ قانون کی بھی خلاف ورزی ہے۔ میری استدعا ہے کہ صرف انسپیکٹرز کو تھانوں کا انچارج لگایا جائے اور سیاسی مداخلت کو فوری بند کیا جائے اور افسران سمیت صرف میرٹ پر تعینات کیے جائیں تاکہ میرے ضلع کی عوام سکھ کا سانس لے سکے۔ جناب اسپیکر، 2 دن پہلے کی پولیس رپورٹ کے مطابق میرے ضلع کے 8 پولیس افسران جو کہ مختلف تھانوں میں تعینات ہیں منشیات کے کاروبار میں ملوث پائے گئے۔ ان کی لسٹ اس وقت میرے پاس موجود ہے۔ جب قانون نافذ کرنے والوں کی یہ حالت ہے تو لا اینڈ آرڈر کی ہماری کیا سچویشن ہوگی؟ مزید بتانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ حکومت اور IG پنجاب کو فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتی ہوں اور ان تمام افسران کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کا مطالبہ کرتی ہوں۔ جناب اسپیکر، پنجاب کے لا اینڈ آرڈر کی حالت یہ ہے کہ 1 سال سے گرفتار ہماری خواتین عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کی تمام مقدمات میں ضمانتیں ہوئی تو ایک دفعہ پھر سے میاں والی اور دوسرے جھوٹے مقدمات میں گرفتار کر لیا گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ملزم اگر لاہور کے مقدمات میں مطلوب تھا تو وہی ملزم میاں والی اور دوسرے مقدمات میں بھی مطلوب پایا گیا؟ یہ ظلم کی داستان ہے جو جاری و ساری ہے۔ بارہا ہمارے احتجاج کے باوجود ہمیں انصاف مہیا نہیں کیا جا رہا۔ اسی لیے جناب اسپیکر، میں خاتون اور ماں ہوں، میں یہ ظلم ہوتے نہیں دیکھ پا رہی۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی ماؤں کا سوال ہے۔ انصاف نہ مہیا کرنے پر میرے ساتھ PP 41 سے MPA باسمہ ریاض صاحبہ اور مہر واجد کی وائف مصباح واجد صاحبہ PP 172 سے ہم لوگ تینوں احتجاجاً اس ایوان سے واک آؤٹ کرتی ہیں۔ شکریہ۔
فلسطین پر اسرائیلی مظالم کی مذمت کرتے ہیں مرکزی انجمن تاجران کے ہنگامی اجلاس میں مشترکہ اعلامیہ آج عالم اسلام کا شراسہ بکھیر چکا ہے اور ہر طرف مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ شرکاء کا اجلاس سے خطاب صدر مرکزی انجمن تاجران حاجی مرزا عبدالمجید نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین پر اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت کرتے ہوئے انسانی حقوق کے علمبردار اور معزز دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کدھر ہیں وہ سب جو ایک کتے کے مرنے پر سوگ میں ڈوب جاتے ہیں۔ انسانی خون کی ہولی کھیلتی یہودی ریاست معصوم بچوں سمیت معذور افراد پر اندھا دھند گولیاں اور بم برسا رہے ہیں۔ آج عالم اسلام کا شراسہ بکھیر چکا ہے اور ان خیالات کا اظہار جنرل سیکرٹری میکینیکل اینڈ اسپیئر پارٹس یونین حافظ حبیب مرزا نے ریٹ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری مرکزی انجمن تاجران محمد عرفان جٹ نے کہا ہے کہ ہر طرف مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ ہم حکومت پاکستان سمیت تمام اسلامی ممالک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارا اپنے تمام فروئی اختلافات ایک طرف رکھتے ہوئے اپنی بقا کی خاطر ایک ہو جاؤ، ورنہ یہ طاقت کے نشے میں مدہوش معزز ممالک ہمارے بچوں کو بھی کھا جائیں گے۔ اس موقع پر نائب صدر مرکزی انجمن تاجران رانا خالد مجید نے اپنے خطاب میں کہا کہ مسلمانوں آج انا کی قربانی دے کر آئندہ کی نسلوں کو بچا لو، ورنہ کل کا ظلم تمہاری نسلیں تباہ کر دے گا۔ سینئر نائب صدر میکینیکل اینڈ اسپیئر پارٹس یونین مرزا ارشد نے اجلاس کی شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمعۃ الوداع پر سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین مسلمانوں کی غیبی امداد فرمائے تاکہ ظالم کے ظلم سے فلسطینی مسلمان بچ سکیں۔ آخر میں اجلاس کے شرکاء نے اجتماعی دعا میں فلسطین سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کو درپیش مسائل پر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ندیم اقبال، ریٹ نیوز منڈی بہاؤدین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ readnews.pk۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں منڈی بہاؤدین، جہاں سینئر صوبائی وزیر محترمہ مریم اورنگزیب اور مدثر ملک صاحب ڈائریکٹر جنرل وائلڈ لائف اینڈ پارکس پنجاب لاہور کے ہدایت پر عمل کرتے ہوئے وائلڈ لائف سٹاف منڈی بہاؤدین کا تحفظ شدہ جنگلی جانور رکھنے اور ناجائز شکار کرنے والوں کے خلاف کومبنگ آپریشن جاری۔ تفصیل کے مطابق مجاہد کلیم اسسٹنٹ ڈائریکٹر وائلڈ لائف منڈی بہاؤدین کی ہدایت پر وائلڈ لائف سٹاف تحصیل فالیہ اور منڈی بہاؤدین نے ناصر اقبال اور اعجاز احمد وائلڈ لائف انسپیکٹر کی قیادت میں دریا چناب کے علاقے رنڈالی سے ایک شکاری کو تحفظ شدہ مرغابیوں کے غیر قانونی شکار پر گرفتار کیا۔ ملزم کو علاقہ مجسٹریٹ منڈی بہاؤدین کے روبرو پیش کیا گیا۔ علاقہ مجسٹریٹ نے ملزم پر 12,000 روپے جرمانہ عائد کیا، جبکہ کیس پراپرٹی ایک ریپیٹر گن، 12 بور، 9 کارتوس، چاقو، الیکٹرک کال موجود اور کیموفلاج یونیفارم بحق سرکار ضبط کرنے کے احکامات جاری کیے۔ وائلڈ لائف سٹاف تحصیل ملکوال نے دوران ناکہ بندی اور چیکنگ پبلک ٹرانسپورٹ ایک ملزم کو گرفتار کیا، جس کے قبضہ سے تحفظ شدہ 200 گھریلو چڑیاں، بجڑے اور ویور برآمد کیے۔ ملزم کو 10,000 روپے جرمانے عائد کیا گیا، جبکہ ضبط شدہ چڑیوں کو ڈفر جنگل پبلک وائلڈ لائف ریزرو میں آزاد کر دیا گیا۔ مجاہد کلیم اسسٹنٹ ڈائریکٹر وائلڈ لائف منڈی بہاؤدین نے میڈیا نمائندگان سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس آپریشن کی بابت وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو ضلع انتظامیہ کی سپورٹ بھی حاصل ہے اور ڈپٹی کمشنر صاحب سے میٹنگ بھی ہو چکی ہے، جنہوں نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاؤدین سے۔ مدثر حسین کی رپورٹ کے مطابق تبلیغ قرآن سنت کے عالمگیر عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت مدنی مرکز فیضان مدینہ محلہ شفقت آباد میں سنت اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے، جس میں 300 سے زائد عاشقان رسول اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اعتکاف کرنے والے عاشقان رسول کو نماز کے احکام، فرائض اور واجبات ہیں، ساتھ ساتھ سنتیں اور آداب سکھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کی اخلاقی تربیت کے لیے روزانہ عصر کے بعد سنتوں بھرے بیانات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ افطار کے وقت خصوص رکعت انگیز اجتماع دعا کروائی جاتی ہے۔ رات کے پچھلے پہر باجماعت نماز تہجد اور دعا کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ان عاشقان رسول کی سحری اور افطاری کا انتظام بھی دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہی کیا جاتا ہے۔ 27 رمضان مبارک کو عظیم الشان سنتوں بھرا اجتماع ہوگا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی بیان فرمائیں گے۔ سحری کا بھی بہترین انتظام ہوگا، آپ سے شرکت کی درخواست ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاؤدین سے۔ ندیم اقبال کی رپورٹ کے مطابق ہیڈ آف پولیس ٹریفک پنجاب جناب مرزا فاران بیگ صاحب کے احکامات ویژن کے پیش نظر ڈی پی او منڈی بہاؤدین جناب رضا صفدر قاسمی صاحب کی خصوصی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر منڈی بہاؤدین جناب محمد اسلم گوندل کی زیر نگرانی پتنگ اڑانے والے ڈور کی وجہ سے ہونے والے حالیہ حادثات کے پیش نظر عوام الناس کے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کے سلسلہ میں ٹریفک پولیس منڈی بہاؤدین کے اہلکار موٹر سائیکل سواروں کے موٹر سائیکل پر بلا معاوضہ حفاظتی وائر لگا رہے ہیں، تاکہ موٹر سائیکل سواروں کو پتنگ بازی اور ڈور کے نقصانات سے نہ صرف بچایا جا سکے بلکہ اس کے نقصانات کے خلاف شعور بھی پیدا کیا جا سکے۔ بیورو رپورٹ ندیم اقبال، ریٹ نیوز منڈی بہاؤدین۔
اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پڑھیں صبح کا اخبار روزنامہ ریٹ نیوز اور تازہ ترین اپڈیٹ کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ retnews.pk.